علیکم. ہم نے اس چینل کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، لیکن آج ہم ایک فنڈامنٹل کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری مینٹل ہیلتھ، ہماری ذہنی صحت کی جو ایک فاؤنڈیشن ہے وہ ہے نیند کی کوالٹی. ہر انسان کو یہ ریسرچ نے پروو کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کو 9 سے 10 کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے ہی چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو تو کم از کم 9 سے 10 گھنٹے کی نیند لینا بہت بہت ضروری ہے ان کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ایز اے سائیکائٹرسٹ اگر میں دیکھوں تو میڈیکل ڈاکٹرز اور سائیکیٹرک ڈاکٹرز کی جو وائٹل سائنس کی لسٹ ہے اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ کیسا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر کیسا تھا، بخار تو نہیں تھا، پلس کیسی تھی، ہارٹ کا ریٹ کیسا تھا، دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کیسا تھا. یہ وائٹل سائنس ہیں. مینٹل ہیلتھ سائیکائٹرسٹ ایک اور وائٹل سائنس ایڈ ہو جاتا ہے ان کے اندر ٹیمپریچر، بلڈ پریشر، پلس کے اوپر، اور وہ ہے کتنے گھنٹے اور کتنی اچھی کوالٹی نیند لی ہم نے. سو سلیپ آورز میری شیٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے ڈیلی جب میں پیشنٹس کے اوپر راؤنڈ کرتی ہوں کہ کل ہم نے کتنے گھنٹے نیند لی. یہ ایک گھنٹے نیند دیکھنے سے مجھے پورا اندازہ نہیں ہو جاتا کہ کوالٹی آف سلیپ کیسی تھی، مگر یہ ایک وائٹل سائنس ہے جو میرا ایز اے سائیکائٹرسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ نیند کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے موڈ کے ساتھ، ہماری اریٹیبلٹی، اگلے دن ہم کتنے جھگڑالو ہیں، کتنا ہم جھگڑا کریں سب کے ساتھ، کتنے اریٹیبل ہیں، کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے، کتنا ہم مایوس فیل کر رہے ہیں، کتنا ہم فٹیگڈ تھکے ہوئے ہیں. اس سب کا سلیپ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور مجھے پتہ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے تمام سٹیپس لینے کے لیے فلی موٹیویٹڈ ہیں. تو اس ویڈیو کے تھرو میں آپ تک وہ پوائنٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اگر میری پوری امید ہے اگر آپ ان کو اپلائی کریں گے کمٹمنٹ کے ساتھ تو آپ کی نیند کی کوالٹی بہت حد تک امپروو ہوگی. لیکن پہلا سٹیپ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ نیند بہت بہت ایک ویلیوبل چیز ہے، بہت فنڈامنٹل رول ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. اس کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے. میں پرسنلی اپنی نیند کو بہت بہت کانشیسلی پروٹیکٹ کرتی ہوں. جب میں چھوٹی تھی تو ہاں وہ آپ کو ہوتا ہے کہ بس لیٹ نائٹس کرنی ہے، موویز دیکھنی ہے، باہر جانا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ اٹھے رہتے ہیں، اگلے دن یو ویک اپ اور آپ کا پورا اسکیجول خراب ہوتا ہے، آپ کا موڈ آف ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو پارٹی اور سب کا رول ہوتا ہے. سو فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. مے بی 1 ڈے اے ویک آپ نے تھوڑا سا 1-2 گھنٹے کا مارجن دے دیا اپنی سلیپ کے اندر، مگر اس کے بیونڈ میں پرسنلی اپنی سلیپ کو نہیں ڈسٹرب ہونے دیتی. کیونکہ اگر سلیپ ڈسٹرب ہوگی تو اگلے دن آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ کام بھی، پرفارمنس بھی سب خراب ہوگی. چلیں آج اسٹارٹ کرتے ہیں وہ سارے اسٹیپس جو آپ آج سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے. تو پہلی چیز میں نے آپ پہ کلاک بنائی ہوئی ہے، اس سے مراد ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی سے مراد ہے ایک ٹائم بیڈ ٹائم سیٹ کرنا ڈیلی اور ایک ہی ویک اپ ٹائم رکھنا ڈیلی. اس کو اگر تھوڑا سا بھی چینج کرنا ہے ویکینڈس کے اوپر پلیز 1 سے 2 گھنٹے کی فلیکسیبلٹی رکھیں، مگر اس سے زیادہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا سرکیڈین ردم کمپلیٹلی آف ہو جاتا ہے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں کہ مجھے میڈیکل سسٹم نے نائٹ شفٹس اور سب کچھ سکھایا ہے اور میں اس سارے سے گزر چکی ہوں. جب مجھے نائٹس کو بھی کام کرنا ہے، صبح میں بھی کام کرنا ہے، اس دوران باڈی کو اڈیپٹ کرنے میں فرام نائٹ شفٹ ٹو ڈے شفٹ ایٹ لیسٹ 2 ہفتے لگتے ہیں آپ کے ردم کو دوبارہ سے ردم میں آنے کے لیے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روز اپنے سونے کا ٹائم ایک ہی رکھیں اور اٹھنے کا ٹائم ایک ہی رکھیں، بے شک وہ ویکینڈس ہو، تاکہ آپ کی باڈی کلاک کنفیوز نہ ہو اور اس کو پتہ ہو کتنے بجے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنے دن کو. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نیند کنیکٹڈ ہوتی ہے ہارمون سے، کورٹیسول سے، شوگر بیلنس سے. جس ٹائم آپ اٹھیں گے اسی ٹائم پھر کورٹیسول پیک کرتا ہے اور ریلیز ہونا شروع کرتا ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو یہ بھی ریسرچ نے پروف کیا کہ پہلے گھنٹہ جب آپ اٹھتے ہیں تو بہت ضروری ہے باہر جائیں اور اپنے آنکھوں کو سورج سے ایکسپوز کریں. ڈائریکٹلی نہیں، صرف اپنے آپ کو سورج کے راؤنڈ رکھیں. کیونکہ جتنا سن لائٹ ایکسپوجر ہوتا ہے اٹھتے ہی پہلے گھنٹے کے اندر، اس کا کنیکشن ہے شام کو ہمیں کب تک نیند آئے گی. کافی یہ انٹرسٹنگ تعلق ہے، لیکن یہ ریسرچ نے پروف کیا. اسی طریقے سے شام کو سن سیٹ کو دیکھنا بھی بہت بہت ویلیوبل ہے. ڈائریکٹلی مت دیکھیں، آنکھیں ہرٹ ہوں گی، مگر اپنے آپ کو آؤٹ ڈورز لے کر جائیں تاکہ آپ سن سیٹ کے وقت باہر ہوں. اس طریقے سے سن ریز کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے آپ کی سرکیڈین ردم کو بیلنس کرنے میں. نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں کہ میں نے بیڈ بنایا ہوا ہے اور میں نے آئی ماسک بنایا. تو کمفرٹ کا بہت گہرا تعلق ہے. یہاں پہ ہم نے کنسسٹنسی کی بات کی تھی اور یہاں ہم بات کریں گے کمفرٹ. اب کمفرٹ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے میں پرسنلی مجھے آئی ماسک چاہیے ہوتا ہے یا پھر بلیک آؤٹ کرٹنز، میننگ اگر روشنی بہت جلدی صبح سورج بہت جلدی اٹھ رہا ہے اور میں اس وقت نہیں اٹھنا چاہ رہی تو سورج کی روشنی یا بھی کوئی لائٹس ہوتی ہیں، وائرز ہوتی ہیں، الیکٹرانکس ہوتے ہیں کمرے کے اندر، اس کی روشنی آنے سے آپ کی نیند جاگ جاتی ہے. سو کمفرٹ، اپنی لائٹ مینیج کریں، کمرے میں الیکٹرانکس کم سے کم رکھیں، کوئی بھی بیپنگ نوائز ہے
شور کو کم کرنے کے لیے آپ وائٹ نوائز کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی میں نے یہاں پہ بات کی ہے، لیکن میں ابھی بات کر لیتی ہوں. وائٹ نوائز ہے بیسکلی پاکستان میں تو اکثر ہم لوگ کولرز یا فین یا اے سی کی آواز ہوتی ہے، وہ ایک قسم کی وائٹ نوائز ہے. یا پھر آپ یوٹیوب پہ وائٹ نوائز سرچ کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ وائٹ نوائز بیسکلی ایک کنسسٹنٹ، ایک مسلسل آواز ہوتی ہے. پنکھے کی ہو سکتی ہے، بارش کی ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی رہتی ہے اور چینج نہیں ہوتی. وہ ریسرچ نے پروف کیا کہ آپ کے برین کو کنسسٹنٹلی نیند کو مینٹین کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. لیکن آپ ٹرائی کیجیے، اگر آپ کے لیے نہیں ورک کری تو دیٹس اوکے. ہر ایک کو ہیلپ نہیں کرتی. مجھے پرسنلی وائٹ نوائز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں. یہ میں نے 2 ایسز بنائے ہوئے ہیں. یہ بیسکلی یہ ہے مراد، ہم پیشنٹس کو اکثر بتاتے ہیں جو بیڈ ہے وہ صرف 2 ایکٹیویٹیز کے لیے ہے، یا وہ آپ کی سلیپ کے لیے ہے، یا وہ پھر جنسی تعلقات، سیکس، انٹیمیسی کے لیے ہے. ان 2 کے علاوہ اگر آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، بک ریڈنگ کرنی ہے، پڑھنا ہے ایگزام کے لیے، یا کھانا کھانا ہے، یہ سب بیڈ میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا برین ایسوسیشنز ڈیولپ کرتا ہے کہ میں نے بیڈ میں اگر کھانا کھانا ہے تو بیڈ پھر الرٹ ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، اور پھر آپ کو وہ بیڈ نیند سے ایسوسیشن ویک ہو جائے گی اور اچھی نیند آپ کو نہیں آئے گی جب آپ سونے کے لیے بیڈ میں جائیں گے. سو ریممبر، بیڈ کو صرف 2 چیزوں کے لیے رکھنا ہے، نیند اور جنسی تعلقات کے لیے. اور اس کے علاوہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ٹی وی دیکھنا، بک ریڈنگ کرنا، پڑھنا، کھانا کھانا، وہ آپ بیڈ یا بیڈ روم سے، امید ہے ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ بیڈ روم سے باہر وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوں. ٹی وی ریکمینڈڈ نہیں ہے بیڈ روم کے اندر. سو اگر اسکرین کے بارے میں بات کروں گی. موونگ آن ٹو نمبر 4، یہ میں نے ڈائری بنائی ہوئی ہے اور میں نے ایکسکلیمیشن مارک ہے، بیسکلی سجیسٹنگ انگزائٹی. ڈے ٹائم انگزائٹی اور گھبراہٹ کا بہت گہرا تعلق ہے نیند کے ساتھ. جب ہم بہت اینکشس ہوتے ہیں، ہمارے برین میں بہت ساری تھاٹس جا رہی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک، اور ہم ان کو دن میں مینیج نہیں کرتے تو رات کو دے گیٹ ورس. سو بیسکلی جتنا ہم دن کے ٹائم نکالیں گے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا، بریکس لیں، لمبے گہرے سانس لیں. ڈائری بنائیے، ایک ڈائری پہ ڈیڈیکیٹڈ وری ٹائم کر لیں. آپ اپنی ساری جو آپ کی پریشانی کے خیالات ہیں ان کو ڈمپ کرتے جائیں بک کے اندر. ڈیلی اپنے آپ کو 30 منٹس دیں. نیند بیڈ ٹائم کے قریب نہیں، دن میں کسی اور ٹائم. تو وہ ریفلیکشن ٹائم، تھاٹس کو ٹائم ملے گا، وہ آپ کے برین سے فلو کریں گی اور رات کو آ کے ساری تنگ نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پورا دن ان کو سپریس کیا ہوا تھا. پورا دن اگر ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنی تھاٹس کے پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے، اپنی انگزائٹی کے اوپر فوکس نہیں کرتے، اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کرتے، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں. اور رات کو جیسے ہی آپ لیٹتے ہیں وہ سارے خیالات، پریشانیاں، وری آپ کے برین میں آنے لگ جاتی ہیں. سو دا کی از دن میں ٹائم نکالیں، جرنلنگ کا، ریلیکسیشن کا، مسل ریلیکسیشن، واکس، بریدنگ، گراؤنڈنگ، یہ سب دن میں جتنے بریکس لیں گے آپ، 5-5 منٹ کی بریکس لے لیں، اتنا آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہوگا. اور سونے لگے جب آپ بیڈ میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو ساری تھاٹس نہیں آئیں گے. بیڈ میں جانے لگے روٹین ایک اپنا ایک ریچول بنا لیں. لائٹس کو ڈم کریں 1 گھنٹہ پہلے، اسکرینز کو بند کر دیں ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے پہلے، ٹی وی کو اور فون کو. اور اگر کچھ لوگوں کو نہا کے شاور کر کے ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ کر لیں. کچھ لوگوں کو مے بی گرم شاور کے ساتھ زیادہ ریلیکسیشن ہوتی ہے. کامنگ میوزک یا وائٹ نوائز لگا لیں. کمرے میں ڈارکنیس ہو، لائٹ نہ ہو، لائٹس کو ڈم 1 گھنٹہ پہلے ہی کر دیجیے. یہ سب ریچول ہے، بیڈ ٹائم ریچول، اس کو مینٹین کریں. کمفرٹیبل کپڑے پہنیں، میک شور آپ کا بیڈ کمفرٹیبل ہو، زیادہ ہارڈ نہ ہو نہ ہی زیادہ سافٹ ہو. یہ سب کا فیکٹر آپ کی سلیپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جب آپ اگر لیٹ گئے ہیں بیڈ میں اور اب آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو بہت ساری تھاٹس آئی جا رہی ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ 15 منٹ اگر گزر گئے ہیں، 10 to 15 منٹس، اور آپ رات کو جاگ آپ کو آ گئی ہے، اور اگر آپ سے نہیں سویا جا رہا ہے، ٹھیک ہے 20 منٹ تک لے جائیں، گیٹ آؤٹ آف بیڈ، بیڈ سے نکل آئیں. 20 منٹ ہو گئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، آپ بیڈ سے نکلیں، اسکرین پہ نہیں جانا، فون نہیں اٹھانا. مڈل آف دا نائٹ آپ اٹھیں اور کوئی بورنگ ایکٹیویٹی لے لیں. کچھ لوگوں کو کپڑے طے کرنا بورنگ لگتا ہے، کچھ لوگوں کو مے بی بک اٹھا لیں، بک ریڈنگ کرنا شروع کر دیں، بیڈ سے نکل آئیں. یہ کیوں؟ کیونکہ اگین ایسوسیشن والی بات ہے کہ بیڈ میں اگر آپ جتنا ٹائم نہیں سو پا رہے اور فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور کروٹ بدلتے جا رہے ہیں اور اس ٹائم کو آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، گھنٹہ ہو گیا، تو اب آپ کے برین کو عادت ہوگی کہ ہم نے تو بس کروٹ بدلنی ہے، بیڈ کے اندر سونا نہیں ہے. سو بیڈ سے نکل آنا، 20 منٹ تک اپنے آپ کو دیں. اگر 20 منٹس آپ کو نیند نہیں آ رہی، گیٹ آؤٹ آف بیڈ، اٹھیں،
بک پکڑیں, بک ریڈنگ سٹارٹ کر دیں, صفائی کر دیں. کوئی بھی بورنگ چیز, اوور اسٹیمولیٹنگ نہیں, ایسی چیز نہیں جس سے آپ جاگ جائیں گے, ایسی چیز جو بورنگ ہوگی, ڈل ہوگی, جس سے دوبارہ سے آپ کو نیند آ جائے گی. کچھ لوگوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ اپنی فائنڈ آؤٹ کریں آپ کے لیے کیا ہے. میرے لیے پرسنلی بک ریڈنگ ہے. میں بیڈ سے نکلتی ہوں, میں بک پہ فوکس کرنا شروع کرتی ہوں, اور پھر جیسے ہی آدھا پیج نہیں پڑھا ہوتا تو پھر ایک دم نیند آ جاتی ہے. فون نہیں پکڑنا, یہ کی ہے. اس کے بعد وائٹ نوائز پہ ہم بات کر چکے ہیں. سپلیمنٹس پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سپلیمنٹس کا کوئی رول ہے, تو رول ہے. دیکھیں, ایک تو لیونڈر آئل سپلیمنٹ میں نہیں آتا, وہ ویسی اسمیلز میں آ جاتا ہے. لیونڈر آئل کا رول ہے, کئی لوگ اس کو ڈیفیوزر ہوتا ہے کمرے میں, اس کو کرتے اسمیل پورے کمرے میں جاتی, تو لیونڈر آئلس کی اسٹڈی کیا گیا کہ وہ برین کو ریلیکس کرتی ہیں اور نیند آتی ہے. لیونڈر کچھ جگہوں میں کچھ ٹی بھی موجود ہے, وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. پھر میگنیشیم ایک سپلیمنٹ ہے. اگین کوئی بھی سپلیمنٹ آپ لیں گے تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن اور ڈاکٹر کو بتا کے پھر آپ ضرور لیجیے. میگنیشیم کی بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس موجود ہیں فارمیسیز کے اندر. پلیز اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے تبھی لیجیے گا, مگر میگنیشیم کا کچھ رول ہے نیند کے اندر. پھر لوگ سوال کرتے ہیں میلیٹونن. میلیٹونن اگر لیں گے اگین ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. میلیٹونن کا ایک سائڈ افیکٹ ضرور ہے, پلیز یاد رکھیے گا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, اس لیے میلیٹونن ایک ایسی ہارم لیس چیز نہیں ہے. میلیٹونن نیند کو ڈسٹرپٹ بھی کرتی ہے, اور برے خواب نائٹ میئرز آتے ہیں میلیٹونن کے ساتھ. سو بی ویری کیئرفل اگر آپ صرف میلیٹونن کھائی جا رہے ہیں, کہ یہ تو بالکل اوور دا کاؤنٹر ایک چیز ہے, بٹ بی ویری کیئرفل کسی بھی سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے. میں نے آپ کو بتا دی میگنیشیم کا رول ہے. لیونڈر آئلز کچھ لوگ اپنے تکیے پہ بھی اسپرے کرتے ہیں, اس کا بھی رول ہے. پھر آتے ہیں دوائیاں. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. سلیپ کی عموماً لانگ ٹرم دوائی نہیں ریکمینڈ کی جاتی. ریکمینڈ کیا کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں سلیپ کس وجہ سے ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے, اس کو فوکس بنایا جاتا ہے. کیا وہ انگزائٹی ہے, کیا وہ ٹراما سمٹمز ہیں؟ اگر وہ سب ہے تو اس کے لیے ان کی ٹریٹمنٹ لیں, ساتھ تھیراپی لیں. لیکن جو بینزو ڈائزپینس کا میں ذکر یہاں پہ کروں گی, جیسے زینکس ہے, ویلیم ہے, لیگزورٹنل ہے, ان کا استعمال نہیں ریکمینڈڈ نیند کے لیے. کیوں؟ کیونکہ لانگ ٹرم میں نیند کو خراب کرتی ہیں, اور بینزوڈائزپینس کے اور بہت سارے مسئلے ہیں. یہ میموری کو افیکٹ کرتی ہیں, نیند کو اڑا دیتی ہیں, ٹراما سمٹمز کو خراب کرتی ہیں, لوگ فال کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے. سو اوور آل پلیز لیگزورٹنل اور ان دوائیوں سے پرہیز کریں. اگر نیند بہت زیادہ اڑ رہی ہے, فگر آؤٹ کریں کیا آپ انگزائٹی کو صحیح سے مینیج کر رہے ہیں, کیا آپ کو ٹراما کے لیے تھیراپی کی ضرورت ہے. سو یہ سب کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آتے ہیں سلیپ فوکسڈ تھیراپی کے اوپر, جس کا نام ہے ایک CBT, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی فار سلیپ. یہ اسپیسیفک ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ چیزیں میں نے یہیں پہ ڈسکس کر لی ہیں کہ وہ بیڈ سے نکلنا اس کا کی ہوتا ہے کہ بیڈ میں لیٹے نہ رہیں. سو اینی ویز اگر آپ کو تھیراپی چاہیے تو CBT سلیپ فوکسڈ ہے, مگر بینزوڈائزپین سے ضرور پرہیز کیجیے گا. سو یہ سارے اسٹیپس ہیں اپنی سلیپ کو بہتر بنانے کے لیے. بھولیے اس کو سلیپ ہائیجین کیوں کہتے ہیں. ہائیجین سے مراد ہے ایک چیز کی صفائی کا خیال رکھنا. جیسے ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اپنے دانت برش کرتے ہیں, اسی طریقے سے نیند کی صفائی کا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بہت ضروری ہے ہم ایکٹیو انٹینشنل اسٹیپس لیں اپنی نیند کو پروٹیکٹ کرنے کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میری امید ہے کہ آج سے آپ اپنی سلیپ کو بہتر بنانے کے اسٹیپس لیں گے. کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے ان اسٹیپس کے بارے میں, کون سے اسٹیپس آپ یوز کریں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے. اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.